عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے سے پیچھے زوال امت کے وجوہات، وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ 2 پوائنٹ آپ نے سنے تھے کہ امت مسلمہ کے زوال کے وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ توحید خالص نہیں ہے ان کے پاس، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے۔ اس تعلق سے آپ نے سنا تھا، دوسری وجہ آپ نے سنی تھی کہ زوال امت کے وجوہات میں سے دوسری وجہ ہے قرآن مجید سے عملی طور پہ دوری۔ قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے رب العالمین نے نازل کیا، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آیتوں میں غور و فکر کرے، تو مسلمانوں کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس سے بہت دور ہے، جس کی وجہ سے ایک زوال کی بڑی وجہ ہے قرآن مجید سے عملی طور پہ دوری۔ 2 وجوہات آپ نے سنی تھیں تفصیلاً۔ تیسری وجہ امت مسلمہ کے زوال کی وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً دوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے فرامین حقیقی معنوں میں، خوشی میں، غمی میں، عبادات میں، معاملات میں آپ کے اسوے کو اپنایا جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ یہ چیز ہم مسلمانوں میں کم ہے، جو ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ۔ پچھلے پوائنٹ آپ نے دلائل کی روشنی میں سنے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لاپرواہی ہوگی، مسلمان دوری اختیار کریں گے تو زوال کے دہانے پہ جائیں گے۔ قرآن مجید میں کئی ساری ایسی آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت 28واں پارہ سورہ مجادلہ پہلا صفحہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، 5ویں چھٹی آیت ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، ان الذین، جو لوگ بھی یحادون اللہ ورسولہ، اللہ کی مخالفت یا اس کے رسول کی مخالفت کریں گے۔ مخالفت کب ہوتی ہے؟ مخالفت اس وقت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے کرنے کا حکم دیں اور کوئی اس کو کرے نہ، اس کو کیا کہیں گے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ مخالفت مختلف طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک مخالفت ہوتی ہے زبان سے انکار کر کے، ایک مخالفت ہوتی ہے زبان سے انکار نہیں کرتا بندہ، عملاً انکار کرتا ہے، یہ بھی مخالفت ہے۔ ایک مخالفت ہے زبان سے بھی انکار کر رہا ہے، عملاً بھی انکار کر رہا ہے، یقیناً بھی انکار کر رہا ہے، جیسے کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ تو اپنے زبان سے اقرار کرتے مانتے ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسی مخالفت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں مخالفت کون سی ہے؟ کسی مسلمان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پیش کی جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اپنی زبان سے کہے گا میں نہیں مانتا اس کو،
نہیں کہے گا، عملاً کہے گا۔ کیوں کہے گا؟ اب اس کی بھی وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی خواہش نہیں مان رہی، اس کے ہاں وہ عمل لوگ کرتے نہیں، یا کوئی اور بات ہے، لیکن ہے۔ قرآن کے صریح آیت ہے، آپ جس کا ترجمہ چاہیں گے اٹھا کے دیکھنا، جن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، سنت سے لاپرواہی اختیار کی، تو پھر کیا ہوگا؟ کوبی تو اللہ نے فرمایا میں ذلیل کروں گا۔ تو ذلیل ہونے کی وجہ کیا آئی سامنے؟ سنت سے لاپرواہی، سنت کی مخالفت۔ اب جب سنت کی مخالفت ہوگی تو کیا ہوگا؟ عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی۔ جب سنت کی مخالفت ہوگی تو بندہ سمجھے کہ عروج مل جائے، بلندی مل جائے، حکومت مل جائے، فلاں اور فلاں مل جائے، کبھی نہیں ملے گا۔ وہ زندہ جاویدی مثالیں آپ نے پچھلے خطبے میں سنی تھی کہ یہ ساری چیزیں صحابہ کے درمیان خیر القرون کے اندر تھیں، کیا ہوا؟ سرخرو تھے، وہ کامیاب تھے، عروج پہ تھے، ترقی پہ تھے، بلندیوں پہ تھے۔ جب ہم نے رسولوں کی مخالفت شروع کی، جس قوم نے بھی، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ جتنی امتیں گزری ہیں نا، اب ان کی امتوں کی ہلاکت کی وجہ ڈھونڈو تو کیا ملے گی؟ رسولوں کی مخالفت۔ قوم عاد کیوں ہلاک ہوئی؟ قوم سمود کیوں ہلاک ہوئی؟ اصحاب الایکہ کیوں ہلاک ہوئے؟ نوح کی قوم کیوں ہلاک ہوئی؟ لوط کی کیوں ہلاک ہوئی؟ وجہ کیا آئے گی؟ رسول کچھ کہتے تھے، یہ کچھ کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ہلاک کیا، اور ہلاک کر کے وجہ قرآن میں بیان کی کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میرے رسول کی مخالفت کی تھی، میں نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اب ان کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، ہلاک کر کے، برباد کر کے وہ آیتیں بنا کر کے اللہ نے نازل کی۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے ماڈل پیپر نہیں ہے کیا؟ یار ہم اپنی دنیا کے لیے، اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے جی 10th 12th میں ماڈل پیپر لیتے ہیں، آگے بھی لیتے ہیں، دیکھ لیتے کون سے کوشچن آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کوشچن ٹکرا جائے اور میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ یہ کوشچن قرآن میں ٹکرائے ہوئے ہیں کہ یہ قومیں کیوں ہلاک ہوئی تھی؟ یہ قومیں اس لیے ہلاک ہوئی تھی، انہوں نے اپنے رسول کی مانی نہیں۔ اور بے شمار لوگ ہیں رسولوں کو مانتے ہیں، رسولوں کی نہیں مانتے۔ رسول کو سب مانتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے وہ؟ ایسا نہیں۔ اب جب کی بات آ جاتی ہے نا تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جی نہیں ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے بڑوں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے۔ زندہ جاوید مثال ہے، اللہ نے فرمایا کُبِتُوا کما کُبِتَ الَّذِینَ مِن قَبْلِہِم، تم ذلیل کیے جاؤ گے جس طرح سے تم سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ کیوں؟ یحادون اللہ ورسولہ۔ وجہ بھی بتائی کہ رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت ذلت کی ایک بڑی وجہ آج ہمارے درمیان ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، سنتوں سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کی ہے، مخالفت کی وجہ سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم زوال کے دہانے پہ ہیں۔ اس تعلق سے دوسری آیت سورہ مومنون کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ڈرتے ہیں کیا؟ یار اتنا لوگ کہتے ہیں فلاں کا تو گستاخ ہو گیا، فلاں کا گستاخ ہو گیا۔ رسول اللہ کا گستاخ ہو رہا بندہ تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھتے۔ کہا ڈرتے رہنا چاہیے، شریعت کی مخالفت سے ڈرتے رہنا چاہیے، قرآن و حدیث کی مخالفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جس نے قرآن و حدیث کی عملاً مخالفت کی، اس نے سنت کو چھوڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، عملی بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ اس کی وجہ بھی بتائی
کہ اگر سنت کی مخالفت کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان تصیبہم فتنۃ، ان قریب تم کسی فتنے میں، کسی زبردست آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں پڑو گے آزمائش میں؟ کیوں پڑو گے مصیبت میں؟ اس کی وجہ بتائی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ڈرے نہیں، ڈرتے نہیں ہو، کر رہے ہو۔ اب جو ڈرے گا وہ مخالفت کرے گا؟ کبھی کرے گا نہیں۔ تو کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے مخالفت نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی سنت چھوٹ گئے اس کے خلاف مخالفت نہ ہو جائے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ذرا سوچو، ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا مقام آ گیا، درگاہ آ گئی، اس نے کچھ گانا لگایا ہوا بند کرتا۔ کیوں کرتا بند؟ ڈرتا ہے، وہ ولی ہے، ولی کی درگاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسا، تو کیا رسول سے ڈرتا ہو؟ اگر رسول سے ڈرتا تو گانا لگاتا؟ سنت کی مخالفت ہے گانا، موضوع کی منع ہے شریعت میں۔ اب بتاؤ وہ کس سے ڈرتا ہے سب سے زیادہ؟ رسول اللہ سے؟ سوچنے کی باتیں۔ واللہ قرآن بھی مثال ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہو ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان تصیبہم فتنہ۔ اچھا، فتنہ کی جو مفسرین نے تفسیر کی ہے نا، وہ ایک تفسیر اور کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنے کی تفسیر کی ہے ان یسلط علیہم عدوا من غیرہم، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے اوپر تمہارے علاوہ دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اب فتنہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اللہ نے غیر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اب ایسا بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے۔ تو زندہ جاوید مثال۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب آئے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ دو آیتیں کہ جو شریعت کے معاملات کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، حدیث رسول کی مخالفت کرتا ہے، وہ سنت سے دور اور مخالفت کے قریب ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں کسی آزمائش میں نہ پڑ جائے، کوئی فتنہ اس کے اوپر نہ آ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اور دوسری آیت سورہ مجادلہ کی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، اللہ نے فرمایا میں ان کو ذلیل کروں گا۔ تو یہ دو آیتیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اگر ہمیں ذلت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، زبان سے اقرار، دل سے یقین اور جوارح سے عمل۔ کچھ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں، جوارح سے عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے بھی عمل کیے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ زبان سے اقرار اور جوارح سے عمل کرتا تھا، لیکن دل سے یقین نہیں تھا، تو اس کا وہ عمل قبول ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ نمازیں پڑھی ہیں اس نے رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، کبھی نہیں بخشا جائے گا وہ۔ لہذا ضروری کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سنت کی پاسداری اگر کرنی ہے، سنت کے مطابق عمل اگر کرنا ہے، مخالفت رسول سے اگر بچنا ہے، تو زبان سے اقرار، دل سے یقین اور جوارح سے ویسا ہی عمل۔ یہ ہے صحیح معنی میں سنتوں کے مطابق عمل کرنا۔ جس دور میں یہ چیزیں تینوں پائی جاتی رہی وہ دور خیر القرون کا دور، ہمیشہ کامیاب۔ تھوڑے تھے تب بھی کامیاب، مالدار کم تھے تب بھی کامیاب، پھر بھی کامیاب تھے۔ آج بہت زیادہ ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ذلیل۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ایک مسلمان کا تقاضا ہونا چاہیے عملاً، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگے. شرط کیا ہے؟ حدیث سنیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد عليها الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. مستدرک علی الحاکم کتاب العلم میں یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی؟ دو. شیئین، دو. وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. جب تک تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اور سنت کا اپوزٹ ہے بدعت. اب اس دور میں بدعت بھی سنت ہے، اس دور میں بدعت بھی سنت ہے. کئی ساری جگہ بدعتیں سنت بنائی ہوئی، لوگ سنت سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں. یار سوچو، ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جہاں بدعت کو سنت سمجھا ہوا ہے، جہاں بدعت کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو اور سنت کو چھوڑا جا رہا ہو، مخالفت نہیں ہوگی کیا؟ کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، صرف دو. لن تضلوا بعدہما، ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی قوم ہلاک کر سکتی ہے، نہ تم ذلیل ہو سکتے ہو. اور یہ دونوں چیزیں تم حوض کوثر پہ میرے پاس آ جاؤ گے نا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. اللہ کی کتاب اور میری سنت. نبی نے کیا کہا؟ کتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ چار، چاروں برحق. نبی کہہ رہے دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم نے کیا کہا؟ دو تھوڑے چار ہے، دو چھوڑ دیے تھے نبی نے کیا؟ اب ان دونوں کی تحقیق، اس میں تفکر، اس کا علم، اس کی دلیل، اس کا ماخذ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے. کتنی دکھ کی بات ہے. کسی سے پوچھو آپ کیا ہو؟ میں مسلمان ہوں. ہاں مسلمان ہوں مطلب کون سے؟ یہ کیوں اس کو پوچھنا پڑ رہا ہے کون سے؟ ایک عیسائی سے پوچھو کیا ہو؟ عیسائی ہوں. اسے پوچھو کہ کون سا عیسائی؟ کیوں؟ ایسے پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ جب ہم نے شیعین کو چھوڑا. صحابہ کی کامیابی یہی تھی، ان کی مرکز اطاعت اور محور عقیدت صرف دو ہی تھی. مرکز اطاعت صرف رسول اللہ، بس کوئی نہیں، اور محور عقیدت صرف قرآن. اب جب ہماری محور عقیدت قرآن کے علاوہ اور کتابیں بھی آ گئی اور مرکز اطاعت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے اور بھی آ گئے، تو پھر ہم بٹک گئے، پھر ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ہو رہے ہیں. اصول بتایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے، کوئی حاوی بھی نہیں ہوگا تمہارے پاس، ذلیل بھی نہیں ہوگی. کیا رسول اللہ کی اس بات پہ کسی کو شک ہے؟ شک کسی کو نہیں ہے. تو شک نہیں ہے تو یقین کیوں نہیں ہے ہمارا؟ یقین کہاں گیا بھائی؟ یقین کہاں گیا؟ میں کہانی یا کوئی اور بات سنانے کا عادی نہیں ہوں. کہاوت کے کسی نے کہا کہ میں سمندر پار جاتا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ میں ملاح کو دے کر، کشتی سوار کو دے کر کے پار ہوں، کیسے جاؤں میں؟ کسی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا بسم اللہ پڑھ کے اپنا ریوٹ ڈال دیا کرو. وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ریوٹ سمندر میں ڈال دیتا ہے، پار ہو جاتا ہے. ایک دن وہی تعویذ دینے والے وہیں کھڑے اور کشتی کا انتظار کر رہے ہیں، کشتی آئی نہیں. وہ ریوڑ لے کے آ گیا وہ چرواہا. کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا میں کشتی کے انتظار کر رہا ہوں، کشتی نہیں ہے کوئی جس کے ذریعہ سے میں پار جاؤں. کہا ارے عجیب بات، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے ریوڑ کو ڈال دیا کرو دریا میں. میں تو وہی بسم اللہ پڑھ کے ریوڑ کو ڈال دیتا ہوں، اللہ کے توکل اور بھروسے میں پار ہو جاتا ہوں. آپ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ چلو تو میرے ساتھ چلو، بسم اللہ پڑھو. چلنے لگے، وہ ڈوبنے لگے، اس کو پکارنے لگے. اس نے آ کے پکڑا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ آپ ایسا کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ پہنچے تو کہا اصل میں بات یہ ہے نا، جو بسم اللہ پہ یقین تیرا ہے وہ میرا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ہماری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ.
تم اللہ سے دعا کرو تو تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا نہیں یقین کہ پتہ نہیں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی, کہیں اور جا رہا ہے, وہاں سے ہو جائے گی. یقین نہیں ہے ہمارا. وہ یقین تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے آپ کی تلوار درخت سے اٹھا لی, آپ سو رہے تھے, کہ بتاؤ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے, تلوار دشمن کے ہاتھ میں, آپ خالی ہاتھ, کا کون بچائے گا؟ کیا کہا تھا؟ مشہور واقعہ ہے, کہا اللہ. تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گری یا نہیں گری؟ پتا تھا موت و حیات کا مالک کوئی نہیں ہے, صرف اللہ ہے. ہماری یقین نہیں ہے, آج یقین ختم ہے. تو جب یقین ہوگا نا اس بات پر کہ بالکل جس نے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑا عملاً, نہ تو ذلیل ہوگا نہ رسوا ہوگا. صحابہ کی زندہ جاوید مثال ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہم نے ان دونوں کو سمجھا ہی نہیں اور ہم ان کے ساتھ اور ملانے کے لیے تیار ہوئے. ہم سوچتے ہیں ایسا ایسا, بالکل نہیں. آؤ دیکھو, صحابہ نبی کی بات سنتے تھے تو پھر فوراً عمل کرتے تھے. ہم سنتے ہیں حدیث, پڑھتے بھی ہیں, پتہ بھی ہے, عمل نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں گے اس تعلق سے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہے, فلاں کیا ہے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے, جابر بن عبداللہ راوی حدیث ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں؟ لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود على باب فجلس. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, ابو داؤد کی روایت, آپ ممبر پہ ہیں, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. جو لوگ سامنے دکھا دے رہے بیٹھ جاؤ, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود ابھی دروازے پہ تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں, بس عبداللہ ابن مسعود نے سنا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے, بیٹھ جاؤ. کیا ہوا؟ فوراً وہیں بیٹھ گئے. اب دوران خطبہ جب آپ نے اسے دیکھا تو میرا صحابی باہر بیٹھا ہے, کہا تعال یا عبداللہ, عبداللہ اندر آؤ. پوچھا کیوں, وہاں کیسے بیٹھ گئے؟ کہ میرے کانوں میں جب یہ بات آئی نا رسول اللہ کی کہ بیٹھ جاؤ, تو پھر میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے آگے جاؤں. ایسی سنت کی پاسداری ہماری ہے. ہم حدیثوں کو کس سے پرکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں فلاں کے نزدیک ہے یا نہیں, دیکھتے ہیں فلاں کے نزدیک ہے یا نہیں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ فوراً عمل کرتے تھے. ہم فوراً عمل نہیں کرتے, اس لیے ہماری یہ حالت ہے. جاؤ اٹھا کے سنن ابن ماجہ کے حدیث 40-19 دیکھنا, جس میں 6 چیزیں بیان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہلاکت کی بڑی وجہ, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ. کہ جب تم سنتوں کی بے پرواہی کرو گے اور سنت کی مخالفت کرو گے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کلمہ پڑھ کے تم نے عہد کیا تھا نا, لا الہ الا اللہ, کیا مطلب؟ اللہ میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں, دل سے بھی یقین کرتا ہوں, جوارح سے بھی ایسا کروں گا, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی حاجت روائی کے لائق نہیں, کوئی مشکل کشائی کے لائق نہیں, کوئی نہیں ہے. اب زبان سے کہہ دے اور کرے شرک, سوچے میں موحد ہوں. ایسی توحید اللہ کو نہیں چاہیے. دوسرا, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو رسول ہیں تو رسول کی موجودگی میں, رسول کی بات کی موجودگی میں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا. کرتے یا نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں نا. تو کہا جب کبھی بھی ایسا ہوگا, توڑو گے تو کیا ہوگا؟ الا سلط اللہ علیہم العدو من غیرہم, تمہارے علاوہ دوسرے دشمن تمہارے اوپر اللہ حاوی کر دے گا. تو ذلت کی وجہ سامنے آ گئی نا. فاخذوا ما فی ایدیہم, پھر جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں وہ چھین لیں گے تم سے, وہ چھین لیں گے تم سے. ہو رہا ایسا. لہذا دوسری وجہ مسلمانوں کی زوال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت, اور سنت کی مخالفت دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کی ابدی رسوائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی, جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو مجھ سے محبت کی ایک شرط ہے, وہ کیا؟ میری سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اب سنتوں پہ تو ہم عمل کر نہیں رہے ہیں, کہتے ہمیں محبت ہے, تو
تو ایسی محبت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت کی شرط کیا ہے؟ شرط ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ میرے نبی ان سے کہہ دو نا، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریبی بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی چہیتے بننا چاہتے ہو، تو شرط ہے، کیا شرط ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع، یعنی میرے نبی کی اتباع کرو گے تب میرے چہیتے بنو گے۔ رسول اللہ کی اتباع کے بغیر کوئی متقی بن جائے گا؟ سنتوں کو چھوڑ کے کوئی متقی بن جائے گا؟ جب متقی نہیں بنے گا تو اللہ کے قریب ہوگا؟ اور رسول اللہ کے قریب کب ہوگا؟ رسول اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب آپ کی سنتوں پر عمل ہوگا۔ اب سنتوں پر تو عمل کر نہیں رہا ہے، خوشیاں تو غمیاں تو اپنے رسم و رواج کے مطابق چل رہی ہیں، معاشرے کے مطابق چل رہی ہیں۔ یہ خوشی ہے، کچھ مت کہنا، کوئی بات نہیں، بار بار شادیاں تھوڑی ہوتی، ڈھول بھی چل رہا ہے، غلط رسم و رواج بھی چل رہا ہے، کہتا بار بار شادیاں تھوڑی ہوتی، غمی ہے، کوئی بات نہیں، بار بار تھوڑا ہوتا ہے، اس ایسے وقت میں مت کہنا۔ تو خوشی اور غمی کا دھوس دیکھ کر کے سنت کی مخالفت کرو گے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بھتیجے کو کیا کہا؟ 2 انگلیوں کے درمیان کنکر رکھ کے ایسے مار رہا تھا، منع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسے نہیں مارنا چاہیے، اس سے تم کسی دشمن کو، اس کو اسلام کے جو خلاف ہے، تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہاں اچانک کسی کی آنکھ میں لگ سکتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں مارنا چاہیے۔ اچانک پھر مارنے لگا، بات کرنا بند کر دیا اس نے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے بھتیجے سے، کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے منع کیا، تو پھر ویسے ہی کر رہا ہے، منع کر دیا۔ یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت ہوگی۔ اب سچی محبت ہوگی تو پھر رسول اللہ سے بھی سچی محبت ہوگی، اور جب رسول اللہ کی سنتوں سے سچی محبت ہوگی تو پھر زوال سے بھی بچیں گے۔ تو زوال کے وجوہات میں سے تیسری وجہ کیا ہے؟ سنتوں کی مخالفت۔ چوتھی وجہ، مسلمانوں کے زوال کی چوتھی وجہ، دنیا سے محبت، چوتھی وجہ ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں، دنیا سے محبت کس کو ہے؟ آپ چیک کر کے دیکھیں، محاسبہ کر کے دیکھیں اپنا، پھر دوسرے کا، پھر معاشرے میں دیکھیں، پہلے خود سوچیں اپنے بارے میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، نماز کا وقت بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے، یہ دنیا کا کام ہے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، بھلے ہم اس کو آخرت کا سمجھیں، نماز کو کیا کریں گے؟ نماز چھوڑیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے نا، کوئی بات نہیں۔ تو محبت کس سے ہوئی؟ دنیا سے ہوئی نا۔ سورہ قیامہ کے اندر ہے کلا بل تحبون العاجلہ۔ اب یہ میں کہتا ہوں اس دور کے مسلمانوں کے لیے تھی، کیونکہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے نا کہ وہ دنیا کو محبوب جانے بنسبت آخرت کے، مطلب ہی نہیں۔ آیت کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں نا، قرآن کی آیت آتی ہے نا لیدبروا آیاتی، میں نے یہ کیوں نازل کیا؟ تاکہ غور و فکر کریں۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ غور و فکر۔ اس میں غور و فکر کیا ہے؟ دنیا کو عاجلہ کہا، عاجلہ، عاجلہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی چیز ہے یار، ہم قرآن پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں کیا ہے، وہ امام پڑھتا اس کو بھی پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو عوام کو کیا پتہ ہو؟ عاجلہ کہتے ہیں جلدی سے آنے والی، ختم ہونے والی۔ دنیا جلدی سے آ بھی رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے۔ کہا جو چیز جلدی آ رہی ہے، جو ختم ہو رہی ہے، تم اس کو پسند کر رہے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، وَذَرَ يَذِرُ کو معنی چھوڑ دینا، اور آخرت کو فراموش کر رہے ہو۔ جو دنیا عاجلہ ہے، جلدی آنے والی ہے، جو دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تم اس سے تو محبت کر رہے ہو اور 24 گھنٹہ کمانے کے چکر میں ہو، نائٹ ڈیوٹیاں بھی لگاتے ہو، اور اپنے کاروبار کے لیے نمازیں اکٹھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات میں دکان میں ٹائم نہیں ملتا، کہ یار جاؤ ان لوگوں کو بھی دیکھو نا، جب اللہ اکبر کی آواز آئی تو شٹر کیوں بند ہونے لگ جاتے ہیں؟ اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اذان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟
اللہ اکبر کیا مطلب؟ اللہ بڑا ہے، تیرا کام بڑا نہیں ہے، تیری فیکٹری بڑی نہیں ہے، تیری دکان بڑی نہیں ہے، تیری تجارت بڑی نہیں ہے، بس چھوڑ سب. ہوتا ہے ایسا؟ جاؤ جن گاؤں کے اندر، جس ملک کے اندر، جس قریہ کے اندر، جس سٹی کے اندر یہ ماحول ہے، جاؤ دیکھو ابھی باہر آدمی نہیں ملیں گے، آدمی ہی نہیں ملیں گے آپ کو اس خطبے کے دوران باہر. اور دور نہیں، یہاں آپ ہاڑی میں چلے جاؤ، اس ٹائم نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی. سب مسجد میں، سب ختم، بند. ہل جوتنے والے کی بھی دانت، ہل بند. گھاس کاٹنے والے بھی اس ٹائم چھٹی، ختم. دیکھو کہاں ہے؟ مسجد میں. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو دنیا سے محبت اور آخرت کو سیکنڈ نمبر دینا مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ، یہ بڑی وجہ ہے. قرآن نے کہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تم نے آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے اور دنیا سے محبت کرتے ہو. اور سورہ ہود آیت نمبر 14 من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی چاہت کے پیچھے 24 گھنٹے لگاتا ہے نا، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. دیکھ لو نا آپ دنیا کی چاہت کے لیے. دیکھو ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے انجینئر بنانا ہے، کتنی محنت کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، بہت کچھ لگاتے ہیں. کیا کوئی سوچتا ہے کہ میں یہ پورا قرآن الف لام میم سے لے کے من الجنۃ والناس تک ایسا کروا دو اپنے بچے کو کہ میں بچے سے پوچھوں الف لام میم ذالک الکتاب کیا مطلب، پوچھوں سیقول السفہاء کیا مطلب، پوچھوں کلا بل تحبون الآخرہ کیا مطلب. میرا بچہ مجھے بتایا اس کا مطلب کیا ہے. انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے. تو ہم نے پسند کس کو کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا ٹیوشن لگانا ہے تو کتنا؟ 2500 روپے فیس ہے جی. ایک سبجیکٹ کی 3000، ایک سبجیکٹ کی 5000. مولوی صاحب میرا بچہ آئے گا، تھوڑا دیکھنا اس کو دیکھ لینا، آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، بس تھوڑا وہاں کچھ خرچ کرنا ہے، کچھ دینا ہے یا کچھ کرنا ہے. یار سب سے ہائی لیول کے عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں دنیا کے علوم سیکھنے ہیں تو تم قرآن کے ماہر بنو. اور سارے علوم کی ماں قرآن ہے، انہوں نے کہا تھا سارے علوم اس کے اندر ہے، سارے علوم ہیں اس کے اندر. لیکن ہم نے اس کو سیکنڈ نمبر، برکت کے لیے، بس برکت کے لیے تلاوت، برکت کے لیے قرآن، برکت کے لیے حدیثیں. ایسی برکتیں آئیں گی، اعمال کا دار و مدار نیت میں ہوتا ہے. نیت میں ہی کھوٹ ہے، سوچے برکت آ جائے گی. یا زندگی ساری گناہوں میں، پاپوں میں گزاری اور سوچو قرآن خوانی کر کے بخشوا دیں گے. نہ توحید تھی، نہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ قرآن کے مطابق عمل. مر گیا تو اب کر لو قرآن خوانیاں، بخشوا لو، ہو جائے گا. اے پی جے ابوالکلام مگر میڈیا والوں کو بلا کر کے مدارس والے کیا کر رہے؟ قرآن خوانیاں کرا رہے. واہ جی واہ، کہاں سے آیا یہ؟ کس نے یہ تصور دیا یار؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی اہلکم النار. فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا. اے کعب بن لوئی کے خاندان والوں، اے مرہ کے خاندان والوں، اے قریش کے خاندان والوں، آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. دنیا سے دور، محبت اور آخرت سے دوری مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ہے. قرآن مجید کی اس تعلق سے بے شمار آیات ہیں. آئیے ایک حدیث سنیے. صحیح مسلم کی حدیث 6948، صحیح مسلم کی حدیث 6948. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا فاتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل النساء. صحیح مسلم کی 6948 نمبر کی روایت. ابو سعید خدری راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، رنگین ہے، آفروں والی ہے. دنیا میں بے شمار آفر آئیں گے اور دنیا میٹھی ہے. اب میٹھی چیز پہ جو ہے مکھی بیٹھتی ہے. میٹھی چیز کہتے ہیں جھوٹا کھاؤ کس کے لیے؟ میٹھے کے لیے. یہ میٹھی ہے.
اس میٹھے کے لیے آپ سود بھی لے رہے ہو, رشوت بھی لے رہے ہو, شیئر مارکیٹ میں پیسے بھی لگا رہے ہو. نہیں ہوا کیا یار؟ کتنا اچھا لگا, او ڈبل دے رہا ہے. ذرا سوچو عقلوں سے. اللہ نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, ایک نیکی 10 گنا, 10 سے 700 گنا. شیئر مارکیٹ والے نے کہا اتنا دوں گا تو لوگوں نے اپنے ایمان بیچ ڈالے. نہیں بیچے کیا؟ نہیں دنیا کو آگے رکھا کہ دنیا میٹھی ہے, دنیا رنگین ہے. نبی نے کیا کہا تھا؟ اس دنیا سے بچنا, فتقوا الدنیا, بچنا اس سے. طرح طرح کے آفر آئیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلاں کمپنی کا ایسا آفر ہے, فلاں اس کا ایسا آفر ہے, فلاں اس کا ایسا آفر ہے. یار یہ آفروں کے لیے تم سوال کر رہے ہو. قرآن نے کئی سارے آفر رکھے ہوئے ہیں, حدیث نے کئی سارے آفر رکھے ہوئے ہیں. کبھی کسی نے سوال کیا؟ کئی سارے آفر, لیکن وہ آفر سمجھ نہیں رہے نا. آفر رکھا قرآن نے کیا کہ جس نے گناہ کر لیا اور گناہ کے بعد توبہ کر لی, قرآن نے کیا آفر کیا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ برائی کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. ہے آفر یا نہیں ہے؟ اب سوچوں میرے کتنے گناہ ہیں, میری کتنی برائیاں ہیں, اب میں ان سب سے توبہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ نیکیوں میں تبدیل ہوں گی نہیں ہوں گی؟ آفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ آفر کسی کو پسند ہے؟ دنیا کے آفر پسند ہے. کہا مسلمانوں تمہارے زوال کی بڑی وجہ کہ تم نے آخرت کو فراموش کیا اور دنیا کو ترجیح دی ہے. فتقوا الدنیا, نبی نے کہا تھا اس دنیا سے ہوشیار رہنا. اور فتقوا النساء, عورتوں کی چالوں سے بھی ہوشیار رہنا. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ کس بات سے آیا تھا؟ عورت سے. اس لیے اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ اوصیکم, میں تمہیں عورتوں کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. بھئی عورت ناقصات عقل ہے. کہاں خلقت المرأۃ من ضلع, عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی کو سیدھا کرو گے تو سیدھی کبھی نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. اس لیے مردوں کو کیا کہا؟ آپ کمال عقل والے ہو, ناقصات عقل والے نہیں ہو. آپ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, عورتوں کا خاص خیال رکھو, عورتوں کی باتوں. کئی سارے مرد تو اتنے گئے گزرے اس سے عورتیں اچھی. بار بار میں جھگڑنا, گالیاں دینا, مارنا, پیٹنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جھگڑے گھروں کے اندر, معاملات پڑوسیوں کے ساتھ. کہاں سے شروع ہوا تھی؟ فلاں نے میری بیوی کو ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا. جھگڑے شروع کس گھر میں نہیں ہے یار؟ ہمیں اصول دیا ہے, ہمیں ضابطہ دیا ہے, ہمیں حاکم بنایا ہے عورت پہ, لیکن نہیں ہے تعلیم, وہ تو نہیں ہے. کہ دنیا سے ہوشیار رہنا, دنیا رنگین ہے, میٹھی ہے, یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسائے گی اور آخرت کو چھڑوا دے گی, اور دنیا میں بھی تم ذلیل ہو جاؤ گی. اور دیکھ لو ہو رہا ہے, چل رہے ہیں, فہرست نکلتی ہے دنیا میں بڑے مالدار ہیں یا نہیں ہے, سب کچھ ہے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے چکر میں ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا. دوسری حدیث سنن ترمذی کا حدیث 23-20, سنن ترمذی کا حدیث 23-20. حدیث کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر ونحن جلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعدي زهرة الدنيا وزينتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ بیٹھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے, اور اللہ کے نبی نے اس دن ہمیں کیا بات کہی, کیا بات سمجھائی؟ کہ ان مما اخاف علیکم من بعدی, من بعدی میں اپنے بعد. اپنے بعد کیوں کہا؟ موت کی طرف اشارہ ہے بھائی. کہ میں اپنے بعد ایک چیز کے بارے میں, ایک چیز سے تمہارے بارے میں بہت ڈرتا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ کما یفتح علیکم زہرۃ الدنیا وزینتہا, کیا ہوگا؟ دنیا کی زیب و زینت تمہارے درمیان عام ہو جائے گی, طرح طرح کے آفر آئیں گے, طرح طرح کی رنگینیاں آئیں گی. تم ان چکروں میں پھنس کر کے کیا کرو گے؟ اپنی آخرت کو برباد کر دو گے اور دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. کئی سارے ایسے آفر جو یہودیت کے, کئی سارے ایسے پلان جو یہودیت کے, اور کھائے پیئے ہم, دوسری چیزیں ہم لیں, بینیفٹ کس کو ملے؟ جاؤ دیکھو, کئی سارے ایسے پروجیکٹ تیار کر کے غیروں نے دیے اور چل رہا ہے, اور پھر کس کس چیز پہ تلے ہوئے؟
شراب کی دکانیں کھولی جائیں، شراب کو عام کیا جائے، کیا اس سے انٹیلیجنٹ بنیں گے بچے ہمارے؟ یا ذہن تیز ہوں گے؟ یا کچھ فائدہ ہوگا؟ یار غیروں نے ہمارا فائدہ تھوڑا دیکھنا ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہاں پھنسایا جائے، کہاں لوٹا جائے ان کے ایمان کو، کہاں ان کی طاقتوں کو کمزور کیا جائے۔ ہم ہیں کہ ہمارے بچے، گھر کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ جب گھر کی تربیت ہو نا تو جاؤ سورۃ تحریم پڑھ کے دیکھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مثال بیان کی ہے، کس کی؟ نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین، دونوں نیک بندوں کے نکاح میں تھے، نبیوں کے نکاح میں تھیں۔ جائیں گی کہاں؟ نوح کی بیوی کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ لوط کی بیوی جہنم میں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ عرس ہے، فلاں، بس میرا نام لے لیا دعا میں، ابھی چل رہا ہے نا۔ دعا کس تاریخ کو ہے؟ دعا کے لیے کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اگر تاریخ ڈھونڈنی ہے تو عرفہ ہے، تاریخ ڈھونڈنی ہے تو شب قدر ہے، تاریخ ڈھونڈنی ہے تو جمعہ کے دن خاص گھڑی ہے، تاریخ ڈھونڈنی ہے تو رات کا آخری پہر ہے، لیکن نہیں فلاں دن دعا ہے، فلاں دن دعا ہے، چل رہا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، کتنی سنت سے دوری ہے، حقیقت سے کتنی دوری ہے۔ تو دنیا کی محبت اور آخرت کی فراموشی ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں چلے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت تم سے چھوٹ جائے گی اور تمہارا ایمان دنیا میں بھی کمزور ہو جائے گا اور دوسری قومیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گی۔ دنیا کے تعلق سے ایک اور حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ابو داؤد کی 1297 نمبر کی حدیث، 2320 نمبر کی حدیث۔ دنیا کی مثال آپ نے کیا دی؟ کہ دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک لو کانت الدنیا تعدل عند جناحۃ مثل بعوضۃ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو نا، ما سکا شربۃ کافر منہما، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے۔ تو دنیا کی مثال، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں، 24 گھنٹہ لگاتے ہیں، کاروبار چلے، نماز کو آگے پیچھے کر لیں گے۔ نماز کی یہ شان ہے کہ روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ طواف چلتے چلتے صفحے بننے لگ جاتی ہے، رک گیا طواف۔ یار جس نماز کے لیے طواف کعبہ رک جائے تو تیرے کام کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو؟ ہم کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا فرسٹ نمبر پہ، آخرت سیکنڈ نمبر پہ۔ جس قوم کے اندر یہ آ گئی، جس ملک کے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز آ گئی، وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھو جاؤ دوسرے اسٹیٹوں میں دیکھو، فجر کی نماز باہر کے مائک میں نہیں ہوتی ہے، مہاراشٹر میں دیکھو نہیں ہوتی ہے، عشاء کی اذان نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے نا۔ 100% مسلمان ہیں، اذان دی جاتی ہے، فجر میں کتنے پرسنٹ آتے ہیں؟ کہیں گے ہم 99%، 10%، بہت زیادہ ہو گیا 10%۔ کیوں بھائی؟ وہ تھکے ہوئے آتے ہیں، لیٹ میں سوتے ہیں۔ کیوں لیٹ میں؟ موبائل نہیں سونے دیتا، کاروبار نہیں سونے دیتے۔ تو اللہ کے بندو، جس قوم کے اندر دنیا فرسٹ نمبر اور آخرت سیکنڈ نمبر، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی، وہ قوم کبھی عروج پہ نہیں جائے گی، وہ قوم ذلت میں جائے گی۔ اس تعلق سے اور حدیث انشاءاللہ اگلے خطبے میں کہ اور کون سی وجوہات ہیں جو مسلمانوں کے زوال کی ہیں، اور اس میں بھی کچھ باتیں باقی ہیں، کچھ حدیثیں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ کون کون سے پوائنٹ میرے اندر یہ والے ہیں جو مجھے چھوڑنے ہیں، کون سے کرنے ہیں جو میں نہیں کرتا ہوں۔ تو آج آپ نے دو چیزیں سنی، دو پچھلے خطبے میں سنی تھی کہ امت کے زوال کی وجوہات توحید خالص کا نہ ہونا، قرآن مجید سے عملی دوری، اور دوسری سنت کی مخالفت، تیسری دنیا سے محبت اور
موت سے نفرت، یہ 4 وجوہات ہیں ہم مسلمانوں کے زوال کی۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کو سن کر کے اپنا محاسبہ کر کے صحیح چیز کو اپنانے اور غلط چیز کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ دین سے دور ہیں یا اللہ تو ان کو دین کے قریب کر دے۔